اس کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات بلند فرمائے. میں یقین کریں اس پورے واقعے کو جس طرح کلوزلی میں نے آبزرو کیا ہے, تو میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا, اگر میرے کسی بھائی کی پان گٹکے کی عادت ہے, اس طرح کی چیزوں کی عادت ہے, نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں یار مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن جب ہوتا ہے نا, اب میں اس کے بچوں کو دیکھتا ہوں, اس کی فیملی کو دیکھتا ہوں, بہت کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہے. پلیز اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. آپ کہتے ہیں یار بس, کچھ لوگ اس کو ٹینشن مٹانے کے لیے سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. ٹینشن مٹ نہیں رہی ہے, آپ ٹینشن بڑھا رہے ہیں. آپ ایک بار ہمت کریں, ایک بار اس چیز کو چھوڑیں. اچھا پھر اس کا ایک اور جو دینی نقصان سمجھے کہ جب تک آپ کے منہ میں یہ چیزیں آپ نہ درود پڑھ پا رہے ہیں, نہ آپ اللہ کا ذکر کر پا رہے ہیں, آپ کتنے لکی ہیں. آپ یقین کریں, اب پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں, لیکن تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, شاید کسی کو بات کلک کر جائے. ہماری زندگی میں ہمارا بہت سارا وقت بولنے میں صرف ہوتا ہے, بیان, مشورہ, واٹس ایپ, تقریباً سارا دن ہم بولتے ہی رہتے ہیں. یعنی مجھے کبھی بولنے کا موقع کب ملتا ہے نا, میں اس کو بہت غنیمت سمجھتا ہوں کہ یار اب موقع مل گیا ذکر الہی کرنے کا, اب موقع مل گیا درود شریف پڑھنے کا. مثال کے طور پہ جہاز میں, ہم جب جہاز میں ہوتے ہیں بعض اوقات موبائل نہیں چلتا, اب کوئی کام نہیں ہے, موبائل ہو گیا سائڈ پہ, اب یا تو مطالعہ کر لیں یا آپ ذکر کر لیں, تسبیح نکال لیں, تو اتنے درود پاک ہو جاتے ہیں, اتنا ذکر الہی ہو جاتا ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار لاٹری لگ گئی, یار 1 گھنٹہ کچھ پڑھنے کا موقع مل گیا. مگر آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے 7-8 گھنٹے ان کو بولنا نہیں ہے, ان کو کام کرنا ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار جتنی دیر کام کرنا ہے اتنی دیر درود ذکر, اچھا بدل کے کرے نا, ایک ہی ذکر آپ کنٹینیو شاید نہیں کر پائیں گے. تھوڑی دیر کلمہ پاک پڑھ لیا, یار 1000 بار کلمہ پاک پڑھوں گا, 1000 بار درود پاک پڑھوں گا, 1000 بار سبحان اللہ کہوں گا, 1000 بار الحمدللہ کہوں گا, 1000 بار استغفر اللہ کہوں گا. آپ یقین کریں, آپ جاب سے گھر جائیں گے, ادھر جنت کے محل تیار ہو گئے ہوں گے آپ کے لیے. اور یہ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ یہ ذکر الہی میں. اچھا پھر روحانیت الگ, آپ کی زبان کی تاثیر الگ, آپ کی طبیعت فریش الگ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو مشکل اور پریشانی میں ہو, تقریباً ساری مشکل پریشانی میں ہم لوگ ہر وقت رہتے ہیں, اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے, کہ درود مشکلیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. یہ فلش آؤٹ ہو جائیں گی, یہ غائب ہو جائیں گی مشکلیں, اگر آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہے گی. تو پہلی نیت میں بھی کروں, آپ بھی کر لیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ, ذکر الہی کریں گے انشاءاللہ. فضول باتوں میں وقت نہ گزاریں, تھوڑی زندگی ہے, پتہ نہیں کب چلے جائیں گے. تو جانے سے پہلے اتنا اکٹھا کر لو نا یار کہ ادھر بھی موج کریں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں گے اور اپنی فضول باتیں, دیگر فضول کاموں کی بجائے زبان کو ذکر الہی سے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ تسبیح ہے. آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں. جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے کام کرتے ہوئے آپ تسبیح نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ زبانی پڑھیں, لیکن جب آپ فری بیٹھے تو جیب سے تسبیح نکال لیں. آپ تو ہاتھ میں تسبیح فکس ہو جاتی ہے, تو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ کی زبان آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی ہے. آج ہم کچھ غور کرتے ہیں, اب تک زندگی کیسے گزاری, اب آگے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے, ہو از دا سکسیسفل. کیسے پتا چلے کہ کامیاب کون ہے, اور ہمیں پتا چل جائے تو ہم اس کو فالو کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ہم سب مل کے بتائیں گے کامیاب کون ہے, یا جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ بتائے کامیاب کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا ہے, اور وہی شہرت دینے والا ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی کامیابی دینے والا ہے, اور کامیابی کا صلہ بھی وہی دینے والا ہے. تو پھر وہ بتا دے تو پھر فائنل ہے نا. تو آج قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے کہ اے رب کے پیارے کلام, تو بتا دے کہ کامیاب کون ہے. اور سبحان اللہ, میں جن آیتوں کی طرف آج جاؤں گا اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی گئی ہے کہ اتنے سارے کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا پھر ہمارا ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے, ہم جب ادارے میں ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی ٹارگٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے مہینے میں یہ کام اتنا کر لینا ہے. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کر لیا تو کیا ملے گا؟ ہاں بھائی, ٹارگٹ اچیو کر لیا تو کوئی انسینٹیو, کوئی آپ کہیں گے سرٹیفکیٹ ملے گا, بھائی آگے اگلے سال آپ کا اجارہ بڑھ جائے گا. آپ ٹارگٹ کو اچیو کب کرتے ہیں یا کوشش کب کرتے ہیں اس کو کرنے کی کہ دین یو نو دا انسینٹیو, کہ بھائی اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سبحان اللہ, اللہ کریم نے پہلے تو بتایا قرآن میں کامیاب کون ہیں, اور پھر ان کا انعام بھی بتا دیا ہے. کامیاب اللہ کے نزدیک بن جائیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں. اور جو انعام اللہ نے قرآن میں اعلان کیا نا, اس سے بڑا دنیا میں کوئی انعام بھی نہیں ہے. دا بگیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ ان کامیاب لوگوں کو ملے گا جن کا قرآن میں ذکر ہے. میں ابھی آیت پڑھوں گا کہ رب کریم نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کامیاب کون ہے, اور یہ بھی بتایا جو کامیاب ہیں ان کا انعام کیا ہے. نا آج آپ کو میں گویا یوں سمجھ لیں, میں آپ کو قرآن کی طرف سے ایک ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ اس کو اچیو کر لو, کائنات کا سب سے بڑا انعام آپ کو مل جائے گا.
मगर कामयाब कब होंगे? जब मुसलमान मरेंगे, कब्र में भी ईमान लेकर जाएंगे ना। वो जिंदगी भर मुसलमान रहे, माज़ अल्लाह पे काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए तो क्या होगा? तो ये बात जहन के किसी गोशे में रहनी चाहिए, इसका डर रहना चाहिए, इसकी दुआएं होनी चाहिए कि अल्लाह मुसलमान तो बना दिया, अब ईमान सलामत रखियो। और ये मैं नहीं कह रहा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ होती थी, या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। अब ये कौन कह रहे हैं? जिनके सदके हमें ईमान मिला है। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। वो आका कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे दिल को सलामत रख। ये हमारी तरबियत है ना कि दिल बदलता है। अब हर किसी को सुनना है, हर किसी की सोबत में बैठना है। हमारे यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, हम कहते हैं यार मैं सुनता सबको हूँ, मैं बैठता सबके साथ हूँ। हमें ये समझना है कि हमें अगर बेदीनों के साथ बैठेंगे, बेदीनों को सुनेंगे, तो यही तो उनका प्लान है कि किसी तरह हमारा ईमान छीन लिया जाए। शैतान ने अपने चेले छोड़े हुए होते हैं ना, शैतान अपनी शक्ल में तो नहीं आता, कोई ना कोई बंदे आगे करता है, कोई ऐसी ख्यालात आगे लाता है। तो हमें बहुत फिक्रमंद रहना है। आपकी मोटरसाइकिल आप नहीं लें तो शायद ऑफिस में बैठे बैठे थोड़ी देर बाद निकलते होंगे बाहर, खड़ी है कि नहीं खड़ी है। मोबाइल नया वाला जेब में हो तो और थोड़ी देर बाद बिला इरादा हाथ जाता है जेब में। हाँ है भाई, बैठा है, अभी भी हो सकता है किसी ने थोड़ी देर पहले भी लगाया हो। हाँ है भाई, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जितनी कीमती चीज उतनी फिक्र ज्यादा। ईमान से बढ़कर है कुछ? खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया की दौलत किसी के पास हो ना और ईमान ना हो, कुछ भी नहीं है उसके पास। हम ईमान वाले हैं और ईमान वाले मर जाएं, इससे बड़ी सादत नहीं। नबी पाक